السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب التوحید کا درس نمبر 12 ہے آج، اس سے پہلے 11 درس ہو گئے۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت، اور ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ جتنا ایک انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہوگا اتنا ہی وہ گناہوں سے بچے گا، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں درجہ دیں گے۔ تو اس کے متعلق بخاری مسلم کی ایک عظیم حدیث گزری تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا 4 صفات والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس حدیث کی تشریح گزر چکی، وہ اس سے پہلے کا باب تھا، لیکن یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کسی کو ہے ذہن میں ان میں سے وہ کون سی 4 صفات تھی جو لوگوں میں ہوں گی تو وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے؟ 4 صفات بیان کی تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ذکر کی ہے کسی کو یاد 4 صفات؟ جس آدمی کو جو 4 صفات ہوں گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 4 صفات کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کوئی دوسری صفت؟ چلو شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو ان کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں، تبھی ہمارا عقیدہ بلند ہوگا اور پختہ ہوگا۔ وہ 4 صفات یہ تھی کہ اس آدمی نے کبھی بھی کسی سے دم نہیں کروایا ہوگا، یعنی کسی کے پاس یہیں سے نہیں گیا ہوگا کہ مجھے دم کرو۔ دم کروانا جائز حرام نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہوگا کسی کے پاس دم کروانے نہیں گیا۔ اور دوسری صفت یہ تھی کہ کبھی آگ سے داغ نہیں لگوایا ہوگا، وہ بھی جائز ہے، لیکن کسی کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ مجھے داغو آگ سے۔ اسی طرح سے کبھی پرندوں سے فال نہیں نکالی ہوگی، وہ حرام ہے، وہ تو بالکل شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوگا۔ تو یہ 4 صفات جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شمار کرے گا۔ تو اس کے بعد جو نیا باب ہمیں آیا تھا شرک سے ڈرنے کے متعلق، کہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس میں مؤلف رحمہ نے کچھ آیتیں ذکر کی تھی۔ اس میں ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے۔ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جو اس حال میں مر جائے گا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو پچھلے مرتبہ تھوڑی سی بحث گزری تھی کہ کسی اور کو پکارنا یعنی دعا کرنا۔ دعا تو 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو دعائے عبادت، ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی دعا ہے، اس دعا کو کہتے ہیں دعائے عبادت، دعا العبادت۔ اسی طرح سے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی دعا العبادت ہے۔ لیکن دوسرا دعا ہوتا ہے دعائے مسئلہ، اس میں تفصیل ہے، وہ ہمیشہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ دعائے مسئلہ کی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کوئی فلانی کوئی خاص چیز عطا کر، یا ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے مغفرت فرما، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے باہر نکال، یہ دعائے مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے جب ہم کسی آدمی سے دعا کریں گے، کسی آدمی کو بلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس پر قادر ہونا چاہیے اور حاضر ہونا چاہیے۔ میں یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہو کہ مردوں سے کیوں پکارتے ہیں، مردوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں، شرک ہے، لیکن خود اپنے بھائی سے کہتے ہو ذرا بھائی میری مدد کرنا، یہ دے دو، آپ بھی تو شرک کرتے ہو۔ لیکن ان کو یہ جواب ہے کہ وہ جو ہم ان کو مدد مانگتے ہیں کبھی کبھار وہ اس پر قادر ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ اسی کے مطابق اللہ نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس مسکین آ جائے فرزقوہم، ان کو رزق دے دو۔ حالانکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ اللہ نے اس لیے کہا کیونکہ جب آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس جو اپنے زمین سے پھل نکالا ہو وہ آپ لوگوں کو دیں گے کیونکہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن قبروں کے پاس جانا، مردوں سے سوال کرنا، یہ تو واضح شرک ہے۔ مردہ تو خود محتاج ہے، وہ کیا کسی اور کو دے گا؟ اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ
ہم لوگ تو اچھا کرتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا سورہ کہف میں انہیں کے بارے میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے بیان فرمایا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا آخرت میں ان کے اعمال برباد. قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا کیونکہ انہوں نے تو شرک کیا. تو اس چیز میں انسان کو بہت محتاط رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی صفت بیان کی تھی کہ جب وہ مصیبتوں میں ہوتے تھے, مشرکین مکہ کی صفت بیان کی, یا قوم نوح میں جو لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ خوشی کی حالت میں تو بتوں کو پکارتے تھے, لیکن جب سمندر میں ہوتے تھے ان کو لگتا تھا اب ہم ہلاک ہو جائیں گے, مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے تھے. لیکن آج کل کے مشرکین میں ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کو اس سے بڑا یعنی یہ ان سے زیادہ شرک کرتے ہیں. خوشیوں میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, لیکن جب مصیبت آتی ہے تو غیر کو کہتے ہیں یا فلان ہم میری مدد کر, اور جبکہ وہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا اور وہ غائب ہوتا ہے, حاضر بھی نہیں ہوتا. تو یہ واضح طور پر شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کے بارے میں کہا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ, جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. اور فرمایا وہ دنیا آخرت میں خسارے میں ہے, ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. تو بہرحال انسان کو بہت محتاط رہنا ہے. اسی طرح سے یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یہ بہت مشکل کام ہے. اسی لیے سلف کہتے تھے کہ سب سے زیادہ مشکل ہمیں اگر کوئی چیز لگتی تھی وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص کریں, یعنی اس میں کسی کا کوئی شریک نہ ہو. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کیا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا, جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ومن لقیہ یشرک بہ شیئا, جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اس سے شرک ٹھہرایا ہوگا تو دخل النار, وہ جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ ایک انسان نے اگر شرک نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے, معاف بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ جنت میں ضرور ہوگا جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں وفات ہو جاتی ہے تو اگر چاہے وہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو, کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو, کیوں وہ رسول کی عبادت کرتا ہو, رسول کا اشرف المخلوقات ہے نا, لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے چاہے رسول کو ہی شرک ٹھہرائے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب یہ مسئلہ کہ ابن عثیمین بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم, شرک اصغر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, لیکن شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا باب مختصراً. اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, وہ تو نبی تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے صحابہ جو کہ سب سے زیادہ نیک تھے ان سے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں پر سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے. تو ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ تو ہر کسی عمل میں شرک اصغر ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نجات دے. اسی طرح سے اس بات میں ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ ایک انسان اگر شرک کرتا ہے تو کتنا بڑا بھی عبادت گزار ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے, کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے فقط حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. آخری مسئلہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ, جب اکثریت اس وقت کیا تھی, اس کے دور میں لوگ جو تھے شرک کرتے تھے, اسی لیے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی شرک سے بچنے کی دعا کی اور اولاد کے لیے بھی دعا کی, اے اللہ مجھے بھی شرک سے, بتوں کی عبادت سے بچانا اور میرے اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا. اور آج کل کا دور بھی کچھ اسی طرح سے ہے, لیکن انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ دعا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دعا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, اگر اس کے پاس دعا ہے اس کے پاس بہت بڑا علاج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور ثابت کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.